بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان تغییر چل رہا تھا، اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جب کوئی حکم معلق بالشرط ہو تو ایسی صورت میں امام اعظم کے نزدیک یہ تھا کہ اس کا فی الحال نہ جو ہے شرط سے پہلے پائے جانا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جب شرط پائی جائے تو اس کا اس وقت پایا جانا ضروری ہے۔ تو ایسی صورت میں اگرچہ فی الحال نہ پایا جا رہا ہو تو اس وقت جب پائے جانے کے وقت حکم ثابت ہو جائے گا۔ اسی طرح امام شافعی نے کہا کہ فی الحال پایا جانا ضروری ہے، اور اگر فی الحال نہیں پایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ معلق کرنا باطل ہو جائے گا۔ اور اس پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جیسے کہ کسی نے اپنی اور کسی اجنبیہ سے کہا کہ تجھے طلاق ہے، ان تزوجتو کی، مگر میں نے تجھ سے شادی کی تو تجھے طلاق ہے، تو امام شافعی فرماتے ہیں نہ تو یہ فی الحال ملک ہے، صحیح نہیں، اور نہ اس کی محل کی طرف اضافت ہے۔ کیوں فی الحال نہیں؟ کیونکہ ان کے وقت ان کے نزدیک جو ہے فی الحال جو ہے وہ شرط ہونا چاہیے، شرط کے وقت پایا جانا ہونا ضروری چاہیے، اور فی الحال جو ہے یہ جس کی طرف نسبت کی ہے یہ فی الحال اس کی نہ ملک ہے نہ سبب ملک ہے، لہذا غلام کے بارے میں کہا، غیر کے غلام کے بارے میں تب بھی یہی ساری صورت لازم آئے گی کہ فی الحال پایا جانا ضروری ہے، اور فی الحال نہ تو وہ غیر اس کا غلام ہے نہ ہی وہ اس کی بیوی ہے، تب ایسی صورت میں جو ہے یہ طلاق معلق کرنا بیکار ہو جائے گا اور باطل ہو جائے گا۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کسی انسان نے جو ہے نسبت کر دی خریدنے کی نسبت شراب کی طرف یا آزاد کی طرف، شراب اور آزاد یہ جو ہے خرید یعنی کہ ملک مبی ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، تو کیا ہے خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ امام اعظم نے فرمایا تھا کہ ہو سکتے ہیں کہ مان لیجئے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ عدم شرط جو ہوتی ہے وہ عدم حکم کیا ہوتی ہے؟ حکم سے مانے ہوا کرتی ہے، یعنی جب عدم شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ اور اس پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن پاک میں جب آیا کہ فرمایا گیا ہے کہ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، تو جو تم میں سے جو ہے جو ان سے جو ہے قدرت نہ رکھتا ہو نکاح کی، آزاد عورتوں سے نکاح کی، تو جو ہے مومنہ باندیوں سے کیا کرے؟ وہ نکاح کرے۔ انہوں نے کہا کہ لہذا جو ہے طاقت رکھنے کی حالت میں جب آزاد عورتوں سے نکاح رکھ رہا ہے طاقت، تو وہاں عدم طول کیا ہے؟ معدوم ہے۔ عدم طول حرہ کیا ہے؟ معدوم ہے، تو یہ شرط معدوم ہوئی، اور عدم شرط کیا ہوتا ہے؟ حکم سے مانے ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے عدم طول جب مانے ہے، عدم طول حرہ نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہے باندیوں سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ امام شافعی نے کہا ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو آپ کہتے ہیں کہ عدم شرط جو ہے وہ حکم سے مانے ہوتا ہے، ہم اس کو یہ نہیں تسلیم کرتے، ہم کہتے ہیں کہ عدم شرط جو ہے حکم سے مانے نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ حکم جو ہے وہ کسی اور صورت طریقے سے ثابت ہو جائے۔ یہاں پر دیکھیں کہ آیت کریمہ کے اندر قرآن پاک میں فرمایا جو تم میں سے کسی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ جو ہے باندیوں سے نکاح کرے، مومنہ باندیوں سے۔ یہاں پر جو ہے یہ فرمایا گیا جو طاقت نہ رکھتا ہو تو ان سے نکاح کرے، لیکن اگر کوئی طاقت رکھتا ہے آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی تو کیا باندیاں مومنہ باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ حالانکہ وہاں مومنہ آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کے وقت جو ہے عدم طول حرہ معدوم ہے، لیکن طاقت رکھنے کے باوجود باندیوں سے مومنہ باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ آیت کریمہ اس بات سے ساکت ہے، نہ ہی کوئی حکم ہوتا ہے نہ کوئی نفی ہوتی ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر عدم شرط جو ہے حکم سے مانے نہیں ہوتا ہے، لہذا جب یہاں پر آیت سے کوئی پتہ نہیں چلتا اس بات کے بارے میں تو ہم عمومی آیتوں سے کر کے کیا کریں گے؟ ثبوت کریں گے کہ کوئی چیز شرط نہ پائی جائے
حکم جو ثابت ہو جائے دوسری آیتوں کریمہ سے، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا احل لکم ما وراء ذالکم، محرمات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ تمہارے لیے جو ہے اس کے علاوہ عورتیں حلال کی گئیں، لہذا یہاں میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے، باندھی ہو مومنہ کہ آزاد ہو، لہذا جو ہے سب اس سے شادی۔ اسی طرح فرمایا گیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم میں سے جو چاہے 2 3 4 سے عورتوں سے نکاح کرے۔ یہاں پر بھی جو ہے کہ اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے، نہ ہی آزاد کی اور نہ ہی باندھی مومنہ کی، لہذا کیا رہے گا، یہ جائز رہے گا، تو حکم جو ہے ثابت ہو جائے گا دوسری آیتوں سے۔ صحیح ہے؟ اور اسی بنیاد پر ہم نے یہ کہا تھا کہ عدم شرط حکم سے مانے نہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ حکم کسی دوسری جو ہے دلیل کی بنیاد پر ثابت ہو جائے، کسی نے اپنی بیوی کو طلاق کو معلق کر دیا ہو، کیا ہے جو ہے گھر پہ داخل ہونے پر، لیکن معلق کرنے کی وجہ سے نہ واقع ہو رہی ہے، لیکن اگر تنجیزی طلاق دینا چاہے تو فوراً واقع ہو جائے گی۔ ہمارے نزدیک بھی یہی ہے کہ طلاق کی طرف، طلاق دینے کے لیے کسی کو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی نسبت ملک یا سبب ملک کی طرف ہو، لہٰذا انتی طالقن ان دخلت الدار، کسی اجنبیہ سے کہا کسی نے اور اس سے بعد میں شادی بھی کر لی، گھر میں دخول بھی ہوا، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں پر جو ہے نسبت جو کی جا رہی ہے انتی طالقن کی، اس کی جو نسبت ہے نہ تو ملک کی طرف ہے نہ سبب ملک کی طرف ہے، بلکہ کہ دار کی طرف کی گئی ہے۔ کیا کی گئی ہے؟ دار کی طرف کی گئی تھی، صحیح ہے نہیں؟ تو اب جو ہے دوسری آیت کریمہ انہوں نے ایک چیز اور بیان کی، انہوں نے ایک چیز اور یہ بیان کی کہ قرآن پاک میں آیا کہ وہ عورتیں اگر جو حمل والی ہوں فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وہ عورتیں جو حمل والی ہوں تو ان کے لیے کیا کرو، خرچ کرو۔ یہاں پر آیا کہ آیت کریمہ آئی تو حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر وہ عورتیں حمل والی ہیں تو تم ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو جن دیں۔ اب امام شافعی فرماتے ہیں اس سے ان عورتوں کے بارے میں نفقے کا ثبوت ملتا ہے جو عورتیں مطلقہ ہوں اور حاملہ ہوں، مطلقہ ہوں اور حاملہ ہوں، ان کے لیے قرآن پاک نے یہ فرمایا کہ مطلقہ حاملہ ہوں تو ان کو وضع حمل تک کیا ہے، خرچہ وغیرہ دیا جائے۔ لہذا عدم شرط، کیا مطلب، عدم حمل، حاملہ نہ ہو صرف مطلقہ ہو، تو وہاں عدم شرط کیا ہے، حاملہ کے وقت عدم حمل کیا ہے، شرط معدوم ہے۔ عدم شرط کیا ہے، یہ شرط نہیں پائی گئی، یعنی حاملہ کے وقت عدم حاملہ نہیں ہے، حاملہ نہ ہونا دوسری وہ کیا ہے، معدوم ہے۔ اور عدم شرط جو ہوتا ہے وہ حکم سے مانے ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی عورت حاملہ نہیں ہے مطلقہ ہے تو اس کو پھر نفقہ بھی نہیں ملے گا۔ کیا نہیں ملے گا، کہا کہ لا مبتوتتا لا نفقتا للمبتوتا، یعنی مطلقہ بائنہ کے لیے نفقہ نہیں ہے، الا اذا کانت حاملا، مگر کیا ہو، جب وہ حاملہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے شرط لگا دی گئی، لہذا حاملہ ہوگی تو اس کو نفقہ ملے گا وضع حمل تک، لہذا اگر حاملہ نہیں ہے تو عدم حمل، یہ عدم شرط فوت ہو گئی، عدم شرط یہ حکم سے مانے ہے، لہذا اس کو نفقہ بھی نہیں ملے گا۔ صحیح ہے نہیں؟ اگر کوئی اور سی دوسری عورت ہے حاملہ نہیں ہے یا اور دوسری ہے مطلقہ ہے بائنہ ہے لیکن حمل والی نہیں ہے تو اس کو نفقہ بھی نہیں دیا جائے گا، یہ انہوں نے کہا۔ وہ اعلیٰ تو ہم نے بتا دیا، یہ اعلیٰ کون سا، نکاح کے بارے میں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو ہے نا، یہاں بھی ہم نصوص مطلقہ سے ثابت کریں گے، یہاں پر ہم کیا کہیں گے، عدم شرط حکم سے معنی نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ حکم جو ہے دوسری جو ہے نص کی وجہ سے ثابت ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ وجود شرط کیا ہوتی ہے، عدم شرط حکم سے معنی نہیں ہوتا، کسی دوسری دلیل سے ثابت ہو جائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں دوسری اور آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں آیا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مولود لہو یعنی والد پر کیا ہے، ان کی بیویوں کا رزق ہے اور ان کا کپڑا پہنانا ہے معروف بھلائی کے ساتھ۔ یہاں دیکھیں، یہاں پر کوئی بھی تخصیص نہیں کی گئی ہے کہ وہ مطلقہ ہوگی
بائنہ ہوگی، حاملہ ہوگی، غیر حاملہ ہوگی، کوئی بھی نہیں، سب کے لیے رزق کو ثابت کیا گیا۔ اسی طرح فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان پر خرچ کرو، تو ایسی یہاں پر بھی جو ہے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ایسی جو قرآن کی جو دوسری آیتیں ہیں، ان دوسری آیتوں سے، عام آیتوں سے ہم کیا کریں گے؟ حکم کو ثابت کریں گے۔ ہم کہیں گے کہ اگرچہ یہاں پر یہ پایا جا رہا ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ دوسری متعلقہ بائنہ جو ہیں حاملہ نہ ہو، ان کے بارے میں آیت کریمہ خاموش ہے۔ آیت کریمہ نے صرف اتنا بتایا کہ حمل والیوں کو خرچہ دو، لیکن اگر جو حاملہ نہ ہو تو ان کو خرچہ دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے، اس کے بارے میں آیت کریمہ بالکل ساکت ہے، خاموش ہے۔ تو ہم کہیں گے ان کے بارے میں خرچہ نانفقہ کے لیے ان آیتوں سے ثابت کریں گے۔ صحیح ہے؟ کہاں تک ہو گیا تھا؟ وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعُ رحمہ اللہ تعالی لَا نَفْقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ، امام شافعی نے فرمایا کہ بائنہ متعلقہ کے لیے نفقہ نہیں ہے، الا اذا كانت حاملا، مگر جو وہ بائنہ مبتوتہ جو ہو وہ حاملہ ہو۔ لأن الکتاب علق الانفاق بالحمل، اس لیے کہ کتاب نے خرچ کرنے کو معلق کیا ہے حمل کے ساتھ۔ لقوله تعالی وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْنَا حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر وہ عورتیں حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو جن دیں۔ کہہ رہے ہیں فَإِنْدَ عَدْمِ الْحَمْلِ، تو عدم حمل کے وقت، غیر حاملہ عدم حمل کے وقت کانت شرط عدمن، تو کیا ہوگی؟ شرط کیا ہوگی؟ یعنی حاملہ ہونا ہی کیا ہو گیا؟ شرط، یہ کانت شرط یا حاملہ ہونا معدوم ہو گیا۔ تو عدم شرط کے وقت کانت شرط عدمن، شرط یہ معدوم ہو گئی۔ وہ عدم الشرط مانع من الحکم، اور عدم شرط کیا ہے؟ حکم سے مانع ہے، حکم سے کیا ہے؟ مانع ہے۔ وہ الانفاق، اور وہ کیا حکم؟ خرچ کرنا۔ وَإِن دَنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ عَدْمُ الشَّرْطِ مَانِعًا مِنَ الْحُكْمِ، اور ہمارے نزدیک جب عدم شرط جو ہے وہ حکم سے مانع نہیں ہے، چاہے وجود طول حرہ علان ہو یا عدم الحمل ہو، تو ہمارے عدم شرط حکم سے مانع نہیں ہے، جاز ان یثبت الحکم بدلیلہ، تو جائز ہے کہ حکم جو ہے وہ اس کی دلیل سے ثابت ہو جائے، بدلیل من نص آخر، کسی دوسری دلیل کے ذریعے کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے۔ فیجوز نکاح الامتی، تو باندیوں سے نکاح کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہو جائے گا عدم طول کے ساتھ، اور عدم طول کے ساتھ بھی ویجب الانفاق بالعمومات، اور خرچ کرنا جو ہے یہ حاملہ نہ ہو ان پر بھی جو ہوگا یہ عام آیتوں کی وجہ سے واجب ہوگا، خرچ کرنا واجب ہوگا بالعمومات، عام آیتوں کے سبب سے۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متعلقہ ثلاثہ کے لیے سکنا ہے، نفقہ اور سکنا ہے، یہاں یہ فرمایا ایک حدیث پاک میں۔ اور ایک حدیث پاک ہے فاطمہ بنت قیس کی، انہوں نے کہ روایت کی ہے کہ عدم نفقہ کی روایت کی ہے، کیا ہے کہ بائنہ جو ہے متعلقہ کے لیے نفقہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا ہم ایسی عورت کی جو ہے، ہم اپنے نبی کی سنت کو ایک ایسی عورت کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے جس کے بارے میں صحیح طور پر معلوم نہیں کہ اسے یاد رہا کہ وہ بھول گئی، صحیح ہے نہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ نے اس کے بارے میں فرمایا کیا ہو گیا ہے اسے فاطمہ کو جو ولا نفقہ ولا نفقہ میں جو اس طرح کی کہتی ہے، کیا اللہ سے نہیں ڈرتی؟ وہ لا نفقہ ولا سکنا والی اس طرح سے کہتی ہے، لا مفتا ہے، تو کیا کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتی؟ تو اس طرح کی جو روایت ہے فاطمہ بنت قیس کی وہ قابل حجت نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں آپ کا ہوا کون سا تھا؟ معلق بالشرط۔ معلق بالشرط کیا ہوتا ہے؟ امام شافعی کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ شرط پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا فی الحال، اور نہیں پائی جائے گی تو حکم نہیں پایا جائے گا۔ اب اسی طرح ان کے نزدیک جو ہے معلق بالصفت ہو، کیا نزدیک؟ تعلق بالشرط کے توابع میں سے ان کے نزدیک یہ تھا کہ کوئی صفت لائی جائے کسی موصوف کی، اور موصوف سے مراد یہاں پر وہ نحویوں والا موصوف نہیں بلکہ معنوی مراد ہے، صحیح ہے نہیں؟ یہ یہاں پر دو بھی ہو سکتے ہیں، حال کو بھی ذوالحال ہو جائے گا، غایت اور مغیہ کو بھی شامل ہو جائے گا، موصول اور صلے کو بھی شامل ہو جائے گا، فعل فاعل مفعول اور اس کے متعلقات کو بھی شامل ہو جائے گا، اس میں تام تمیز وغیرہ سب کو شامل رہے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے آیت کریمہ جس طرح انہوں نے یہ کہا تھا کہ امام شافعی نے
کہ عدم شرط جس طرح حکم سے مانے ہوتا ہے اسی طرح عدم صفت بھی حکم سے مانے ہوتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ کوئی موصوف ہو اور اس کی صفت جو ذکر کر دی گئی ہو، اب اگر وہ دوسری صفت کے ساتھ لا رہے ہیں وہ صفت نہیں پائی جا رہی ہے تو حکم سے مانے ہوگا، حکم سے روکنے والا ہوگا. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، جو تم میں سے استطاعت نہ کر سکتا ہو آزاد عورتوں سے نکاح کی تو وہ تم میں سے چاہے مومنہ باندیوں سے نکاح کرے. فتیات کی صفت کون سی لائی گئی؟ مومنات لا دی گئی. لہذا یہودیہ، نصرانیہ، کتابیہ ان سب سے نکاح نہیں کر سکتے ان کے نزدیک. کیوں؟ کیونکہ یہاں عدم صفت حکم سے مانے ہوتا ہے، کیونکہ مومنہ نہیں ہے وہ تو وہاں پر حکم بھی ثابت نہیں ہوگا. مشرکہ سے تو کر ہی نہیں سکتے ہمارے نزدیک بھی، کیونکہ دوسری نص منع کر رہی ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ. صحیح ہے نہیں؟ تو یہ کتابیہ جو اہل ایمان ہو، ایمان رکھتے ہو کتاب پر، تو ان سے تو نکاح کی اجازت ہے. لیکن ہم کہتے ہیں وہی ہم جواب دیں گے یہاں پر بھی کہ احل لکم ما وراء کے تحت ہم لے لیں گے اس کو کہ نکاح کرو ما طاب لکم من النساء کے تحت، اس میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی. لہذا آپ کا کہنا کہ عدم صفت سے حکم مانے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر صفت نہ پائی جائے تب بھی حکم سے مانے نہیں ہو سکتا ہے، حکم کسی دوسری. صحیح ہے نہیں؟ اور آپ مومنات کی جو قید لا رہے ہیں نا تو ہم کہیں گے یہ مومنات کی جو قید لا رہے ہیں یہ مومنات کی قید یہ استحباباً ہے. کیسے ہے؟ ہر جگہ صفت جو ہوتی ہے وہ تخصیص کے لیے نہیں ہوتی. آپ نے پڑھا ہوا بلاغت کے اندر کبھی صفت جو ہوتی ہے وہ کشف کے لیے بھی ہوتی ہے. زید کیا پڑھا ہے آپ نے؟ وہ پڑھا ہوا الجسم الطویل العریض العمیق، ہاں تو وہ صفت کشف ہوا کرتی ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو ایسی جو ہے صفتیں ہوا کرتی ہیں تو ہر جگہ تخصیص کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے تخصیص کے لیے نہیں ہے، دوسری صفتیں بھی لا سکتے ہیں جو مومنہ نہیں ہے اگرچہ وہ باندھی کیا ہے، وہ ذمیہ ہے، کتابیہ ہے، تو اس سے نکاح کر سکتے ہیں. وہ احل لکم ما وراء ذالک کے آیتوں کے سرتے. تو لہذا عدم صفت حکم سے مانے نہیں. ومن تواب ھذا النوع، اور اس نوع کے توابع میں سے، کس نوع کے؟ تعلیق بالشرط. تعلیق بالشرط کے توابع میں سے کیا ہے؟ تعلیق بالشرط کے توابع میں سے ترتب الحکم علی الاسم الموصوف بصفت، حکم کا مرتب ہونا ایسے اسم سے پر جو کسی صفت کے ساتھ متصف ہو. حکم کا مرتب ہونا ایسے اسم پر جو کسی صفت کے ساتھ متصف ہو. فإنہ بمنزلۃ تعلیق الحکم، تو ان کے نزدیک یہ ہے، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حکم کے معلق کرنے کے درجے میں ہوتا ہے. بذالک الوصف، اس وصف کے ساتھ کیا ہوگا؟ حکم کو معلق کرنے کے درجے میں ہوگا بذالک الوصف، اس وصف کے ساتھ. یعنی حکم کی نفی ہو جائے گی اگر وصف نہیں پایا جا رہا ہے. عندہ امام شافعی کے نزدیک. وعلی ھذا قال الشافعی، اسی بنیاد پر امام شافعی نے کہا کہ وصف کیا ہے؟ یہ شرط کی طرح ہے. صحیح ہے نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یجوز نکاح الامۃ الکتابیہ، کتابیہ باندیوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ یہودیہ ہوں کہ نصرانیہ ہوں جو منسوب ہوتی ہیں اہل کتاب کی طرف. کہہ رہے ہیں کیوں؟ لأن النص رتب الحکم علی امۃ مومنۃ، اس لیے کہ نص نے جو ہے حکم کو مرتب کیا ہے مومنہ باندی پر. مومنہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من فتیاتکم المومنات، یعنی مومنہ عورتوں میں سے، مومنہ باندیوں سے تم نکاح کر لو. کہہ رہے ہیں فیتقیدوا بالمومنۃ، تو حکم جو ہے یعنی ان سے نکاح کرنے کے جواز کا جو حکم ہے یہ مقید ہوگا مومنہ کے ساتھ. لہٰذا مومنہ نہیں ہے تو عدم مومنہ، یہ عدم شرط ہوئی، اور عدم شرط حکم سے مانے ہوتا ہے، لہٰذا کتابیہ وغیرہ سے نکاح نہیں کر سکتے. فیتقید بالمومنہ، تو عدم نکاح کے جواز کا جو حکم ہے وہ مقید ہوگا مومنہ کے ساتھ. فیمتنع الحکم عند عدم الوصف، تو حکم جو ہے یہ ممتنع ہوگا وصف کے معدوم ہونے کے وقت. وصف کیا؟ یعنی کیا ہے؟ وہ مومنہ نہ ہونا. لہذا کافرہ کتابیہ سے جائز نہیں ہوگا، تو حکم جو ہے یہ ممتنع ہوگا وصف کے معدوم ہونے کے وقت. فلا یجوز نکاح الامۃ الکتابیہ، تو لہذا ان کے نزدیک جو ہے کتابیہ سے نکاح کرنا جائز
نہیں ہوگا. ہمارے نزدیک وہی ہے کہ ہم نے علت بیان کر دی کہ عدم صفت بھی حکم سے مانی نہیں ہوتا، جس طرح عدم شرط کیا ہوتا ہے، حکم سے مانی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ دوسری جو ہے نص کی وجہ سے حکم ثابت ہو جائے. ایسے یہاں پر کہ صفت نہیں پائی جا رہی ہے تو یہ نہیں کہ باندی مومنہ یا کتابیہ یا نصرانیہ سے نکاح نہیں کر سکتے. دوسری آیتیں وَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان جیسی آیتوں سے ہم استدلال کرتے ہوئے، عمومی آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے ان سے بھی نکاح کو جائز قرار دیں گے. پھر آگے پھر اور بھی استثناء والے ہم نے کیا پیچھے ذکر کیا تھا، بیان تغیر میں کون تھا، تعلیق و استثناء. کل سے جو ہے انشاءاللہ استثناء کی صورتوں کو پیش کریں گے آپ کی بارگاہ میں. اور چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.